بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میمونہ حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ فتح خیبر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میمونہ کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جناب میمونہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھیں۔ آپ کے خلوص اور ادب کو دیکھتے ہوئے جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی آپ کو ایک کنیز کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ آپ کے ساتھ روزمرہ کے گھر کے کاموں کی باری بنا لی۔ ایک دن میمونہ کام کرتی تھی تو دوسرے روز بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حسنین کریمین اور بنات علی سے اس قدر محبت کرتی تھیں کہ اولاد علی آپ کو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ جب حسنین کریمین علیہ السلام بیمار پڑے تو مولا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ نے منت مانی کہ ہمارے بیٹے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ تب جناب میمونہ نے بھی ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کی صحت یابی کے بعد 3 روزے رکھے اور ہر روز افطاری کے وقت سائل کو کھانا دے دیتے اور خود پانی سے افطاری کر لیتے۔ اس واقعے کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ جناب میمونہ کو کیمیاء گری کا شوق تھا، اس لیے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فضہ رکھ دیا۔ فضہ کا مطلب چاندی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فضہ کو ان کو عزت دینے کے لیے فضہ نام رکھا۔ دنیا آج تک آپ کو فضہ کے نام سے ہی جانتی ہے۔ ایک بار فضہ نے تانبے سے سونا تیار کیا اور مولا علی کو پیش کیا۔ مولا علی نے فرمایا، فضہ اگر آپ اس طریقے سے سونا بناتی تو زیادہ خالص سونا بنتا۔ فضہ حیران ہو گئی اور کہا، یا امیر المومنین، کیا آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ مولا نے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فضہ یہ کام تو ہمارا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم چاہیں تو حکم خدا سے زمین کو سونے میں بدل ڈالیں، مگر ہم اس لیے خلق نہیں کیے گئے۔ صحبت جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ اثر تھا کہ جناب فضہ قرآن کریم کو اتنا یاد کر چکی تھیں کہ 20 سال آپ نے ہر بات کا جواب قرآنی آیات سے دیا۔ دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر مسلح عبادت پر رہا کرتی تھیں۔ جناب فضہ کی وفاداری اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ادب کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب سے دعا کر کے میری عمر بڑھا دیجئے تاکہ میں آپ کی اولاد کی خدمت کر سکوں۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب سیدہ پہ آنے والے مصائب میں بی بی فضہ شامل رہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد جناب زینب بنت علی کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ آپ آل رسول کے ساتھ ہر مصیبت میں ساتھ رہیں۔ مدینہ سے کربلا روانگی کے وقت بھی ساتھ رہیں۔ کربلا کے شدید مصائب میں بھی آپ نے جناب زینب کو ایک ماں بن کر سہارا دیا۔ امام حسین علیہ السلام آپ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ وقت رخصت امام حسین علیہ السلام نے الگ سے جناب فضہ سے ملاقات کی اور ایک بیٹے کی طرح ان سے رخصت مانگی۔ جناب فضہ آل رسول کے ساتھ قید ہو کر کوفہ و شام لائی گئیں۔ بازاروں میں جب اسیران کربلا پر پتھر برسائے گئے تو ضعیف فضہ نے بھی محبت اہل بیت میں پتھر کھائے اور یزید کے سامنے ان اسیران کو پیش کیا گیا تو آپ جناب زینب کے سامنے پردہ بن کر حائل ہو گئیں۔ ایک عالم دین سے سنا ہے کہ جناب زینب کی شہادت کے بعد آپ کئی سال تک سیدہ زینب علیہ السلام کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھی رہیں۔ اس وقت دمشق کا ایک مقام جہاں آج جناب زینب دفن ہیں جنگل بیابان ہوا کرتا تھا۔ آپ ہر آنے جانے والے قافلے کو پانی پلانے کے بہانے روکتی اور بتاتی کہ یہ جس کی قبر ہے یہ عام مستور نہیں، یہ نبیوں کے سلطان کی بیٹی ہیں۔ یہ بھی پڑھا اور سنا ہے کہ جناب امام زین العابدین اور جناب فضہ کا یوم شہادت ایک ہی دن ہے۔ امام زین العابدین کا جب آخری وقت تھا تب آپ نے اپنے بیٹے امام باقر کو حکم دیا کہ اعجاز امامت سے شام جاؤ اور ہماری دادی فضہ کا آخری وقت ہے، جا کر سہارا دو۔
اور جب وفات پا جائیں تو خود جنازہ پڑھاؤ۔ آپ نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ دمشق کے قبرستان باب الصغیر میں صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور کے ساتھ کچھ فاصلہ پر دفن ہیں۔ تا قیامت جب تک اولاد علی کا ذکر ہوتا رہے گا تب تک جناب فضا علیہ السلام کی وفاداری یاد کی جاتی رہے گی۔ اور کریمی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی کہ اپنی کنیز کو نہ صرف اپنی ماں بنایا بلکہ فضا سلام اللہ علیہا کر دیا۔ کروڑوں درود و سلام ہوں وفا کی ملکہ جناب فضا کی ذات اقدس پر۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔